ایک شوق لگنے والی خبر، یہ 15 اگست ہمارا ہے، ہماری قربانیوں کی بنیاد پر 15 اگست 1947 کو دیش آزاد ہوا ہے، اور یہ دن جمعہ کا تھا۔ جب دیش آزاد ہوا تھا وہ دن جمعہ کا تھا، مہینہ رمضان المبارک کا تھا۔ میں انہیں کہتا ہوں جو انسانی شکل میں حیوان ہے، ان کا پاؤں توڑ رہے ہیں، ان کی ہڈیاں توڑ رہے ہیں، ناقابل برداشت اذیتیں دی جا رہی ہیں، اور ہم آزادی منا رہے ہیں۔ مت بناؤ ادارے، تمہارے لیے کیا ضرورت ہے؟ انگریز سے ہمارا دیش آزاد تو ضرور ہوا ہے، لیکن انگریزیت سے دیش ہمارا آزاد نہیں ہوا ہے۔ جب ان انگریز کتوں کو معلوم ہوا کہ ہاں اب ٹیپو سلطان مر گیا ہے، تو اس وقت جھنڈا لہرا کر کے کہا تھا کہ اب دیش پر ہمارا قبضہ ہو گیا ہے۔ پھر کہتا ہوں کہ غلطی ان کی نہیں ہے، جن کے پاس آنکھیں نہیں ہیں وہ کیا جانتا ہے کہ گلاب کا رنگ کیا ہوا کرتا ہے؟ جس کو اللہ نے بینائی نہیں دیا ہے اسے کیا پتا کہ پھر گلاب کا رنگ کیا ہے، سفید کسے کہتے ہیں، کالا کسے کہتے ہیں، پیلا کسے کہتے ہیں۔ اتنے گھٹیا، اتنے گئے گزرے ہو گئے کہ ہم تمہاری ذمہ داری تھوڑا ہے کہ ہاسپٹل بناؤ، تمہاری ذمہ داری بطولہ بازی کی ہے، تمہاری ذمہ داری گٹ بازی کی ہے، تمہاری ذمہ داری نکڑ اور چوک چوراہے پہ بیٹھے ہوئے اپنے لوگوں کو توڑنے کی ذمہ داری ہے، تمہاری ذمہ داری اور کہاں کیا ہے؟ اللہ عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رحمت میں ہدیہ درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ڈاکٹر راحت اندوری نے کہا ہے کہ ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں، ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں، محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں، محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں۔ اور کسی نے کہا اور خوب کہا ہے، ہماری جو تاریخ رہی ہے، ہماری جو تاریخ اس سرزمین سے جو وابستہ رہی ہے، جو مکمل سچ اور حق ہے کہ سامنا ظلم کا بے خوف و خطر ہم نے کیا، سامنا ظلم کا بے خوف و خطر ہم نے کیا، وقت آیا تو فدا ہند پہ سر ہم نے کیا، وقت آیا تو فدا ہند پہ سر ہم نے کیا۔ اور آج جو پھول نظر آتے ہیں آزادی کے، آج جو پھول نظر آتے ہیں آزادی کے، ان گلوں کے لیے کانٹوں کا سفر ہم نے کیا، ان گلوں کے لیے کانٹوں کا سفر ہم نے کیا۔ اور فضل حق کافی و اشفاق و عنایت جیسا، فضل حق کافی و اشفاق و عنایت جیسا، نظر اس خاک پہ ہر ایک گوہر ہم نے کیا۔ برادران محترم، آج 15 اگست ہے۔ 15 اگست ہم بھارتیوں کے لیے، بالخصوص اہل اسلام کے لیے ناقابل فراموش دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جو ایک لمبی چوڑی اور خونی داستان سے جڑا ہوا ہے۔ یہ دن ہم اہل ایمان کو اس دن کے پس منظر کو، بیک گراؤنڈ کو کبھی نہیں بھلانا چاہیے۔ بہت بھلائے جس کا برا نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے، ہمیں بھلانا نہیں چاہیے۔ اسی تناظر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ فرمان جس کی تلاوت پاک آپ کے اس خادم نے کیا، اللہ فرماتا ہے قل اللہم، اے محبوب یوں عرض کر، اور محبوب کے توسط سے، محبوب کے وساطت سے امت محبوب سے رب تبارک و تعالیٰ کا خطاب ہے۔ اللہم مالک الملک، اے اللہ ملک کے مالک،
تؤتی الملک من تشاء، تو جسے چاہے سلطنت عطا فرمائے، تو جسے چاہے بادشاہت عطا فرمائے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور تو جس سے چاہے سلطنت چھین لے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، تو جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے رسوا کرے، ذلت دے۔ بیدک الخیر، ساری بھلائی اے پروردگار عالم تیری ہی دست قدرت میں ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، اور بے شک یقیناً تو ہر ممکن چیز پر قادر ہے۔ میرے بھائی، عزت بھی اسی پروردگار کے دست قدرت میں ہے، ذلت بھی اسی دست قدرت میں ہے، اور یہ چیئر، یہ کرسیاں، یہ حکومت، یہ سلطنت و بادشاہت کسی کی پیدائشی حق نہیں ہے۔ اللہ جس کے لیے جب چاہتا، جب تک چاہتا ہے وہ چیئر پہ رہا کرتا ہے، پھر رب تبارک و تعالیٰ کی جب مشیت پلٹتی ہے تو وہ کتنوں طاقتور ہو، وہ کتنوں اسلحہ رکھے، اس کی میجورٹی کیسی بھی ہو، وہ پھر کرسی سے نیچے اتر جایا کرتا ہے۔ میرے بھائی، ہمیں آج کی تاریخ کو یاد کرنا چاہیے، اب جیسا کہ میں نے کہا بالخصوص اہل اسلام کو یاد کرنا چاہیے۔ آج پورے بھارت میں آزادی کا جشن منایا جا رہا ہے۔ ہمارا دیش 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا تھا۔ کس سے آزاد ہوا تھا؟ کاہے کی آزادی تھی؟ آزاد ہوا تھا یا آزاد کرایا گیا تھا؟ دیش خود بخود آزاد ہوا تھا کیا؟ آزاد کرایا گیا ہے۔ اس آزادی کے پیچھے بڑی قربانیاں ہیں۔ اس آزادی کے لیے ہمارے پرکھوں نے، بالخصوص اہل اسلام نے بڑی قربانیاں پیش کی ہیں، لاکھوں کی تعداد میں قربانیاں پیش کی ہیں، چونکہ آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ آزادی بہت بڑی نعمت ہے پروردگار عالم کی طرف سے۔ اگر آزادی کی قیمت جاننا ہو اور آزادی اور غلامی میں فرق کیا ہے، آزادی کی اہمیت اور غلامی میں جو کفت ہوا کرتی ہے، اسے جاننا ہو تو اس قوم سے تعلق پیدا کرو، اس قوم سے پوچھو جو قوم محکوم رہی ہے۔ ایک پل آزادی کے لیے ترس رہی ہے، اس قوم سے پوچھو۔ آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ تاریخ کی سچائی یہی ہے کہ 1600 عیسوی میں انگریز بھارت آیا۔ تب بھارت آیا انگریز، جب بھارت سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا۔ بھارت کے پاس کافی سونے چاندی تھے، ہیرے جواہرات تھے، بھارت کافی مالی اعتبار سے مضبوط تھا۔ تو گدھ کی نظر پڑی کہ چلو وہاں سے ہم دولت لوٹ آئیں گے۔ اس کے لیے پلاننگ بنایا، منصوبہ تیار کیا۔ 1600 عیسوی میں انگریز اس بھارت میں قدم رکھتا ہے اور اس سرزمین پر قبضہ کرنے کے لیے بہانہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا بناتا ہے کہ ہمیں تجارت کے لیے جگہ چاہیے، چاہتا ہوں کہ تجارت فروغ ہو تو یہاں کے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا، یہاں کے لوگوں کی اکنومی اور مضبوط ہوگی، اقتصادیات میں یہاں کے لوگ اور مضبوط ہوں گے۔ بھولے بھالے انسان تھے، ارادہ بظاہر ٹھیک تھا، تو زمین مل گئی۔ جب زمین ملی ہے تو دھیرے دھیرے سرحدی علاقے میں وہ قبضہ جماتا گیا، یعنی جگہ جگہ کل کارخانے اور اپنی بزنس کاروبار بڑھاتا چلا گیا۔ یہ اس دور کی بات ہے جس دور میں حضرت عبدالحق ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے۔ یہ اس دور کی بات ہے جب عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کے بڑے سچے اور اچھے برگزیدہ بندے تھے۔ 2-4-10 سال جب گزرا ہے تو چونکہ وہ اللہ کے بندے تھے، ان کے پاس دوربین نگاہیں تھیں، وہ بہت دور تک اللہ کے عطا سے دیکھا کرتے تھے۔
رب تبارک و تعالیٰ کے فضل اور رسول کی رحمت کے صدقے وہ بہت دور تک دیکھا کرتے تھے۔ انہوں نے بھانپ لیا کہ یہ صرف تجارت کرنے کے غرض سے یہاں نہیں آیا ہے، یہ بزنس کے لیے یہاں نہیں آیا ہے، یہاں ہماری زمین کو ہڑپنے کے لیے آیا ہے، ہماری سرزمین پر قبضہ کرنے کے لیے آیا ہے، ہمارے وجود کو قبضہ میں لینے کے لیے آیا ہے۔ تو اللہ کے ان نیک بندوں کو بے چینی ہوئی، تو اپنے دور میں حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تھا، اپنے ملک کو بچانے کے لیے، ملک کی سرزمین کو بچانے کے لیے، ملک کے وقار کو بچانے کے لیے۔ اس وقت عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جہاد کا فتویٰ دیا تھا۔ جہاد کا فتویٰ دینا بتا یہ رہا ہے کہ اس سرزمین سے واقعی محبت اگر ہے تو اہل اسلام کو محبت ہے، مسلمانوں کو محبت ہے، مومنین کو محبت ہے، تب نہ جہاد کا فتویٰ دیا۔ اور پھر اس وقت مسلمانوں کی حکومت تھی، اور 2-4 دن کی حکومت کا مسئلہ نہیں ہے، تقریباً 700 سال پلس حکومت رہی ہے سرزمین پر مسلمانوں کی۔ اس بھارت کی تاریخ میں 700 سے زیادہ سالوں تک مسلمانوں کی حکومت رہی ہے۔ اس دور میں انگریز ہندوستان آیا ہے، اس دور میں انگریز ہماری اس پاک پوتر اور محبوب وطن میں آیا ہے۔ جگہ جگہ جنگیں ہونے لگی۔ جنگ کس سے تھی؟ مسلمانوں سے، چونکہ اقتدار پر مسلمان تھے نا، انگریزوں کے ٹارگٹ میں مسلمان تھے، دوسرا نہیں تھا کوئی اس وقت، صرف مسلمان تھے۔ مسلمانوں کو شکست پہ شکست ہوتی رہی، چونکہ یہاں شکست کھانے میں جو مسلمان شکست کھائے ہیں، شکست دینے میں صرف انگریزوں کا رول نہیں رہا ہے، انگریزوں کا رول نہیں رہا ہے، صرف یہاں کے دیش واسیوں کا بھی رول رہا ہے، چونکہ مسلمان شکست کھا رہے تھے نا، مسلمان شکست کھا رہے تھے۔ انگریزوں ہی کا نہیں کمال اس میں تھا، یہاں کے باشندوں کا بھی کمال تھا، چونکہ یہ نفرت جو آج ہر چہار جانب دیکھ رہے ہیں نا، یہ نفرت آج کی نفرت نہیں ہے، یہ بغض و عناد آج کا نہیں ہے، یہاں جو بٹوارہ ہو رہا ہے یہ آج کا نہیں ہے، یہ انہی انگریز کا دین ہے۔ اور میں کہتا ہوں اور یہ کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ آج سرزمین ہند میں جو بھی نفرت کا بازار گرم کر رہے ہیں، جو نفرتیں پھیلا رہے ہیں، جو نفرتی چنٹو جو اپنا کام کر رہے ہیں، یاد رکھو یہ وہی لوگ ہیں جن کے آباء و اجداد کی آزادی ہند میں کچھ حصہ نہیں ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے آباء و اجداد انگریزوں کی مخبری کیا کرتے تھے، یہ وہی لوگ ہیں جن کے آباء و اجداد انگریزوں کے پٹھو بنے بیٹھے تھے، یہ وہی لوگ ہیں جو جن کے آباء و اجداد انگریزوں کی غلامی کیا کرتے تھے۔ آج وہی لوگ بھارت کے سب سے محب، بھارت کی آزادی میں یوگدان دینے والے سمجھے جا رہے ہیں، اور اپنے آپ کو، اپنے آباء و اجداد کو ثابت کرنے کی ناپاک کوششیں کر رہے ہیں۔ نتیجہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ چونکہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کی تاریخ پڑھنا چھوڑ دیا ہے، تاریخ سے ہمارا تعلق ٹوٹ گیا، ہم نے چھوڑ دیا، ٹوٹا نہیں ہے، ہم نے چھوڑ دیا اپنی تاریخ کو۔ میرے بھائی، وقت گزرتا گیا، مختلف جگہوں پہ انگریزوں اور مسلمانوں سے جنگیں ہوئی، چونکہ مختلف راجہ اس وقت تھے، بادشاہت اس وقت تھی، الگ الگ خطہ کے راجہ تھے، اور حکومت مسلمانوں کی تھی، تو لڑے گا انگریز کس سے؟ مسلمانوں سے تو لڑے گا نا جی۔ چلتے چلتے شیر میسور ٹیپو سلطان سے جنگ ہوئی، اور ٹیپو سلطان کی وفات کب ہو رہی؟ بس مختصر طور پہ میں اشارہ کرتا چلوں، 1799 میں آپ کا وفات ہوتا ہے، یعنی آپ وطن کے لیے شہید ہوتے ہیں 1799 میں۔ یہ 1857 کی بات، جنگ آزادی 1857 سے نہیں بلکہ اس سے 125 سال پہلے سے جنگ شروع ہے۔ ہاں، 1857 میں عام طور پہ جنگ ہونے لگی، جہاں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی تقریباً سب کے سب ساتھ تھے۔ اس سے پہلے 125 سال تک 120-25 سال تک جو جنگیں ہوئی، جو خون خرابے ہوئی ہیں، جیت اور ہار ہوئی ہے، وہاں انگریز اور مسلمانوں کا معاملہ تھا۔ انگریزوں کو بھگانے کے لیے، اپنے دیش واسیوں کو آزاد کرنے کے لیے ٹیپو سلطان نے جام شہادت پیا ہے،
اور آج اسی ٹیپو سلطان کے نام برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ غلطی پھر میں کہتا ہوں کہ ان کی غلطی نہیں ہے، غلطی ہماری ہے، کیونکہ ہم نے تاریخ پڑھنا چھوڑ دیا، ہم نے تاریخ بولنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے تاریخ لوگوں کے سامنے رکھنا چھوڑ دیا ہے۔ اگر ہم تاریخ پڑھے ہوتے، ہمارے بال بچے تاریخ پڑھے ہوتے، ہمارے اساتذہ اگر بچوں کو تاریخ پڑھائے ہوتے، ان اساتذہ کو اگر اپنی تاریخ سے تعلق اگر ہوتا تو پھر ان کی ہمت نہیں تھی کہ شیر میسور کے تعلق سے یہ ناپاک افواہیں پھیلاتے کہ یہ غدار وطن ہے۔ قربانی اس نے پیش کی ہے، تب نہ جب شیر میسور کی شیر میسور جب جام شہادت پیے تو اس کے 3 دن بعد جب ان انگریز کتوں کو معلوم ہوا کہ ہاں اب ٹیپو سلطان مر گیا ہے، تو اس وقت جھنڈا لہرا کر کے کہا تھا کہ اب دیش پر ہمارا قبضہ ہو گیا ہے، کیونکہ اب ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیپو سلطان محب وطن ہے، ٹیپو سلطان اس بھارت سے محبت کرنے والے کا نام ہے، شیر میسور اس بھارت سے محبت کرنے والے کا نام ہے۔ لیکن جب ہمارا تعلق تاریخ سے ہٹ گیا، ہم نے تاریخ پڑھنا چھوڑ دیا، تاریخ پڑھانا چھوڑ دیا، ہم نے صرف مستقبل دیکھنے کی ہوڑ میں ہم جب لگ گئے، ہمارا معاشرہ، ہماری مسلم سوسائٹی، ہمارا سماج جب صرف مستقبل کی فکر کرنے لگی تو نتیجہ یہ ہوا کہ جن کی قربانیوں سے دیش آزاد ہوا ہے، جن کے خون کے قطروں سے دیش آزاد ہوا ہے، آج اس کو کوئی غدار بتا رہا ہے، ہم خاموش ہیں، چونکہ تاریخ جانتے نہیں، ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے کیا ہوگا ایسا، کیا ہوگا ایسا۔ جی آگے بڑھیے چلتے چلاتے، ایک بطل جلیل ہے بھارت کے ایک عظیم سپوت جو بے مثال شخصیت کا مالک علامہ فضل حق خیر آبادی، جنہوں نے جب انگریزوں کے خلاف آواز بلند کی اور دہلی کے جامع مسجد کی سیڑھی پہ نماز جمعہ کے بعد جہاد کا فتویٰ دیا۔ کس کے لیے جہاد کا فتویٰ؟ کہ ہر ہندوستانی کے لیے ضروری ہے کہ وہ انگریزوں کے خلاف لڑے، چونکہ انگریز ہمارے اس بھارت پر قبضہ کر رہا ہے، قبضہ جما چکا ہے، اور غلامی کی زندگی بڑی ذلت کی زندگی ہوا کرتی ہے، رسوائی کی زندگی ہوا کرتی ہے، بہت کم قیمت کی زندگی ہوا کرتی ہے۔ قیمتی زندگی آزادی میں ملا کرتی ہے۔ ایک اچھی اور سچی زندگی انسان کو تب میسر ہوتی ہے جب انسان آزاد ہوا کرتا ہے۔ جب علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب جہاد کا فتویٰ عطا فرمایا، پورے ہندوستان میں گویا کہ انگریزوں کے خلاف آگ لگ گئی، لوگ میدان میں اتر آئے اور اس دیش کو آزاد کرنے کے لیے ہر طرح کی قربانی دینا شروع کر دیا۔ علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فتوی جہاد شائع کرنا، انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے، یہ فتویٰ دینا دلیل ہے اس بات پر کہ اللہ والوں کو اس دیش سے محبت تھی، کلمہ والوں کو اس دیش سے محبت تھی، مسلمانوں کو آج اس دیش سے محبت تھی۔ تو جن کی خون نے، جن کی کوششوں نے، جن کی قربانیوں نے اس ملک کو آزاد کرایا، آج وہی آزاد کرانے والے سیکنڈ سٹیزن کی حیثیت سے زندگی گزار رہے ہیں، اور آج پوری کوشش ہے اس قوم کو بدنام کرنے کے لیے۔ پھر میں کہتا ہوں کہ ان ظالموں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ انہیں کیا پتا ہے کہ حق کیا ہے اور ناحق کیا ہے، انہیں کیا پتا کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہوتا ہے۔ ارے جس قوم کو اپنے پروردگار کی معرفت حاصل نہیں ہے، جو کھاتا ہے کھلانے والے کو یاد کرنے کے لیے تیار نہیں، جو جیتا ہے زندگی دینے والے کو یاد کرنے کے لیے تیار نہیں، جو مرتا بھی ہے مارنے والے کو یاد کرنے کے لیے تیار نہیں، تو پھر اس حقیقت کو وہ ماننے کے لیے کیسے تیار ہوگی وہ قوم؟ کیسے تیار ہوگی وہ قوم؟ بڑی قربانیاں ہیں ہماری، اور اب تاریخ کے صفحات پر ایک نام آتا ہے مجبوراً ابوالکلام آزاد کا، حالانکہ ہزار مسلمانوں نے قربانیاں پیش کی ہیں، ہزار مسلمان، اور قربانی ایسی تھی کہ لوگوں کو جیل کی سلاخوں میں ڈالا جاتا اور ان کے گھروں کو مسمار کیا جاتا تھا، قڑکی کی جاتی تھی، ان کے گھروں کو لوٹا جاتا تھا۔ سیم ادا آج بھارت میں پایا جاتا ہے۔ نردوشوں کو جیل کی سلاخوں میں، ان کے گھروں پہ بلڈوزر، ان کے مکانات کو توڑنا، ان کے دکانات کو منہدم کرنا، کاروبار کو تباہ کرنا،
ذریعہ معاش کو تباہ کرنا، جو نظریہ انگریز کا تھا، انگریز سے ہمارا دیش آزاد تو ضرور ہوا ہے، لیکن انگریزیت سے دیش ہمارا آزاد نہیں ہوا ہے۔ انگریزیت سے ہمارا دیش آزاد نہیں ہوا ہے، انگریزیت سے یعنی انگریزوں کی ناپاک نظریات سے ہمارا دیش آزاد نہیں ہوا ہے۔ اگر ان کے ناپاک نظریات سے ہمارا دیش آزاد ہوتا تو آج نفرتوں کا بازار نہیں ہوتا، نردوش سلاخوں میں نہیں رہتے بلکہ مجرم سلاخوں میں رہتے۔ آج نردوش سلاخوں میں ہے، جیل کی سلاخ نردوش کے لیے، بے قصوروں کے لیے ہے، اور قصوروار وہ منتری بنے بیٹھے ہیں، کوئی چیئر پرسن ہے، نہ جانے کس کس پوسٹ پہ کیسی آزادانہ زندگی اسے ملی ہے میرے دوست۔ پر غلطی ہماری ہے کہ ہم تاریخ نہیں پڑھتے، اپنے آبا و اجداد سے ہم اپنا تعلق جوڑنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ ہمیں پڑھنا ہوگا اپنے آبا و اجداد کو، قوم کی تاریخ کو پڑھنا ہوگا، علامہ فضل حق خیرآبادی کو پڑھنا ہوگا، مولانا جوہر علی کو پڑھنا ہوگا، شوکت علی کو پڑھنا ہوگا، اشفاق اللہ خان کو پڑھنا ہوگا، محمد حمید کو پڑھنا ہوگا، عثمان بریگیڈیئر کو پڑھنا ہوگا، خان عبد الغفار خان کو پڑھنا ہوگا، حکیم اجمل خان کو پڑھنا ہوگا۔ ہزار وہ سپوت ہے اس دیش کے جس نے قربانی پیش کی ہے، ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج دیش بظاہر انگریزوں سے آزاد ہے۔ یہ دیش انگریزوں سے بظاہر آزاد ہے، انگریزیت سے آزاد نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمیں کوشش کرنا ہوگا، اس کے لیے اہل ایمان کو بالخصوص کوشش کرنا ہوگا، اور یہ کوشش تب ٹریک پہ آئے گی، تب رنگ لائے گی جب ہمارا تعلق اپنے اسلاف سے ہوگا، ہمارا تعلق مجاہدین آزادی سے ہوگا، ہمارا تعلق ان ہونہاروں سے ہوگا، ان غیرت مندوں سے ہوگا جنہوں نے اس دیش کی آزادی کے لیے اپنی قربانیاں پیش کی ہیں، اپنی اولاد کو قربان کیا ہے، اپنی جائیداد کو قربان کیا ہے، اپنے تن من دھن کو قربان کیا ہے، آل و اولاد کو قربان کیا، مکان و دکان کو قربان کیا ہے۔ ان سے تعلق ہمیں پیدا کرنا ہوگا، یہ کنیکشن جو ہمارا کمزور پڑ گیا ہے اسے مضبوط کرنا ہوگا، تو انشاءاللہ العزیز پھر وہ دن ہمیں دیکھنے کو ملے گا۔ یہ بھارت جس کی آزادی میں جو قربانیاں پیش کی گئیں، اور انگریزوں کو جن سے زیادہ نفرت تھی، حکومت مسلمانوں کی تھی، آڑے مسلمان آ رہے تھے، راجہ مسلمان تھے، طاقت ان کے پاس تھی، تو پھر نفرت کس سے ہوگی؟ چوہوں سے، بزدلوں سے، سائڈ میں رہنے والوں سے نہیں، نفرت مسلمانوں سے تھی۔ اور اس وقت روحانی طور پہ جو طاقتور مسلم تھے، مالی اعتبار سے جو طاقتور مسلم تھے، ان کو کیا سزا دی جا رہی تھی؟ کالا پانی کا سزا دیا جا رہا تھا۔ کالا تاریخ یہ بتا رہی ہے مسلم کی کہ کالا پانی سزا کاٹنے والوں میں ہر 100 میں 95 مسلمان تھے، ہر 100 میں 95 مسلمانوں نے کالا پانی کی سزا صحیح ہے۔ اسی کالا پانی میں حضرت علامہ فضل حق خیرآبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو بہت بڑی ہستی ہے، بہت عظیم ہستی ہے، ان کی وہاں شہادت ہوئی ہے۔ علامہ فضل خیرآبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب جزیرے انڈمان کالا پانی کی سزا دیا گیا، جب انڈمان میں رکھا گیا، بے پناہ تشدد کیا گیا ان کے ساتھ، چونکہ بہت بڑی ہستی کا نام ہے نا، ان کی ایک آواز تھی کہ مخالفین انگریزوں کے ساتھ لڑنا ہے۔ پورے بھارت کے رگوں میں جوش کا خون دوڑ گیا تھا، اشتعال کا خون دوڑ گیا تھا، اور اس کی انگریزوں کی مخالفت کا خون دوڑا تھا۔ بے پناہ تشدد، بے پناہ اذیتیں دی گئی۔ ایک وقت ایسا آیا ہے کہ علامہ فضل خیرآبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنے کمزور ہو گئے، اتنے نحیف ہو گئے، اتنے ناتواں ہو گئے کہ کروٹ بدلنے کے لیے بڑی پریشانی تھی۔ دوا وہ خود نہیں کھا سکتے تھے، اتنے کمزور ہو گئے تھے، دوسرا دوا اسے کھلایا کرتا تھا۔ ایسے موقع پر ایک ظالم افسر، انگریز کا ایک کتا آتا ہے اور علامہ فضل خیرآبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہتا ہے کہ اے فضل، بڑا ترس آتا ہے تم پہ، تمہاری تکلیفیں دیکھ کے ہمیں بھی بڑا ترس آتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ایک بات میں کہوں، اسے مان لو اگر، تو پھر تمہارے لیے آزادی ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم نے دہلی کی جامع مسجد پر دہلی کی جامع مسجد میں سیڑھی پر کھڑے ہو کر جو جہاد کا فتویٰ دیا تھا،
صرف اتنا آپ کہہ دو کہ جہاد کا میں نے جو فتویٰ دیا مجھے بہت افسوس ہے، ہمیں یہ فتویٰ نہیں دینا چاہیے تھا۔ جب وہ اپنی زبان میں یہ کلمات اپنی زبان سے ادا کیے، وہ ظالم، وہ کتا انگریز جب ادا کیا ہے، تو جس علامہ فضل خیر آبادی کے اندر کروٹ بدلنے کی سکت نہیں تھی، اٹھ بیٹھ کر خود سے دوا لینے کی طاقت نہیں تھی، کہاں سے جوش آ گیا، کہاں سے جذبہ آ گیا کہ وہ جوش و جذبہ کے ساتھ اٹھ بیٹھتے ہیں اور علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک علامہ کی اس فضل حق کی ایک زندگی نہیں بلکہ ہزاروں زندگی بھی ملے گی تو فضل حق یہی کہے گا کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے۔ کیا یہ حب وطن کی دلیل نہیں ہے؟ یہ محبت وطن کی دلیل نہیں ہے؟ یہ دیش پریمی کی یہ دلیل نہیں ہے؟ یہ لیکن ہم بول نہیں پا رہے ہیں کیونکہ ہم صرف مستقبل کو دیکھتے ہیں، اور قوم تب مضبوط ہوتی ہے جب اپنے ماضی سے جڑی رہتی ہے۔ قوم تب مضبوط رہتی ہے جب ماضی کے ان جیالوں سے ان کا تعلق مضبوط ہوا کرتا ہے، روحانیت والوں سے ان کا تعلق مضبوط ہوا کرتا ہے۔ جب ان سے تعلق ہوگا تو الحمدللہ قوم مضبوط ہوگی۔ علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ کہہ کر کے ثبوت دیا کہ اس دیش سے مجھے محبت ہے، چونکہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہیں، اس دیش کے ہمیں محبت ہے۔ اخیر وقت میں ٹیپو سلطان نے کہا تھا نا، بڑا مشہور پروورب ہے ان کا، بڑا مشہور، کہ لومڑی کا 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ ایک دن جیو، شیر بن کر کے جیو، کتا بن کر کے مت جیو، لومڑی بن کر کے مت جیو۔ ہمارے پرکھوں نے تو یہ مزاج ہمیں دیا ہے، ہمارے بڑوں نے تو یہ ہمیں مزاج دیا ہے، ہمارے آبا و اجداد نے تو یہ مزاج دیا ہمیں۔ آج اسی قوم کو حاشیہ پہ لانے کے لیے ساری ناپاک کوششیں ہو رہی ہیں۔ جنہوں نے اس دیش کو سونے کا چڑیا بنایا، انہی کو غدار کہہ کر کے ان کے مزار توڑا جاتا ہے۔ کوئی ناپاک یہ کہتا ہے کہ یہاں لیٹرنگ بنا دینا چاہیے، ٹوائلٹ بنا دینا چاہیے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ غلطی ان کی نہیں ہے، جن کے پاس آنکھیں نہیں ہیں وہ کیا جانتا ہے کہ گلاب کا رنگ کیا ہوا کرتا ہے؟ جس کو اللہ نے بینائی نہیں دیا ہے اسے کیا پتا کہ پھر گلاب کا رنگ کیا ہے، سفید کسے کہتے ہیں، کالا کسے کہتے ہیں، پیلا کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے تو آنکھیں مسلمانوں کو عطا فرمایا ہے، رسول اللہ کے غلاموں کو بالخصوص عطا فرمایا ہے۔ پروردگار عالم نے اپنے ان بندوں کو وہ آنکھیں عطا فرمایا ہے جنہیں پروردگار نے اپنے محبوب کی رحمت کے صدقے اپنی معرفت عطا فرمائی ہے۔ اگر یہی قوم اندھی ہو جائے، اگر اسی قوم میں اگر سفید اور کالا میں فرق نہ ہو تو پھر یہ امید رکھنا کہ وہاں سے انصاف ہمیں ملے گا، وہاں سے ہمیں ہماری قدر ملے گی، کھوئی ہوئی عظمت و عزت وہاں سے ملے گی، یہ پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ ہمیں تاریخ سے جڑنا ہوگا۔ یہ 15 اگست ہمارا ہے، ہماری قربانیوں کی بنیاد پر 15 اگست 1947 کو دیش آزاد ہوا ہے، اور یہ دن جمعہ کا تھا۔ جب دیش آزاد ہوا تھا وہ دن جمعہ کا تھا، مہینہ رمضان المبارک کا تھا، جس دن اس دیش میں آزادی کا جھنڈا لہرایا گیا تھا۔ آج ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ ہمارے بچے دیکھیے تیار ہیں سب صبح سے اور کل ہی سے، اور آج ایک دم بالکل یہاں سے نکلیں گے۔ کتنے نوجوان بھی ابھی بے چینی کے شکار ہیں، ابھی کہ بس نکلنا، اس کے بعد دیش آزاد ہو گیا، اس آزادی تو کیسے ہم بنائیں گے؟ گڈی اڑا کر کے، پتنگ اڑا کر کے، اور ہمارے ادارے میں چاکلیٹ کھلا کر کے۔ ہاں، چاکلیٹ کھلا دیا، اس کا مطلب ہے کہ دیش آزاد ہو، اس کی اہمیت ہم نے خود جانا اور بال بچوں کو بتا دیا۔ ضرورت تھی ہمارے اداروں کی، ضرورت تھی ہمارے ادارے والوں کو، ضرورت تھی ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کو کہ قوم کے بچے اور بچیوں کو تاریخ سکھاتے، تاریخ پہ بلواتے، تاکہ یہاں سے مزاج ملتا ہے کہ نہیں، ہمارے آبا و اجداد کی قربانیاں ہیں، ہمارے آبا و اجداد کی قربانیاں ہیں۔ ادارے میں چاکلیٹ مل گیا، سمجھے دیش آزاد ہو گیا، اب باقی ہم لوگ ہیں، بس کھانا پینا بھی چھوڑ دینا ہے، گڈی اڑانا ہے، دیش آزاد ہے، خوش ہونا ہے۔ آج تم مسکرا رہے ہو، کتنی بہن بیٹیاں آج رو رہی ہیں چونکہ کسی کا نردوش بیٹا جیل کی سلاخوں میں ہے،
کئی بہنیں آنسو بہا رہی ہیں، ان کا نردوش بھائی جیل کی سلاخوں میں ہے، کتنے باپ کتنے بیٹے آنسو بہا رہے ہیں جن کا نردوش باپ جیل کی سلاخوں میں ہے۔ اور یہ ظالم وردی پہن کر کے، میں سب کو نہیں کہتا، کچھ انسان ہیں، وردی والے بھی کچھ انسان ہیں، لیکن میں انہیں کہتا ہوں جو انسانی شکل میں حیوان ہے، ان کا پاؤں توڑ رہے ہیں، ان کی ہڈیاں توڑ رہے ہیں، ناقابل برداشت اذیتیں دی جا رہی ہیں، اور ہم آزادی منا رہے ہیں۔ سچ ہے کہ دیش آزاد ہوا ہے، دیش آزاد ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن انگریزوں سے آزاد ہے، انگریزیت سے دیش آزاد نہیں ہے، انگریزوں کے ناپاک نظریات سے دیش آزاد نہیں ہے، ان کے ناپاک تصورات سے دیش آزاد نہیں ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم سبھی ہندو مسلم سکھ عیسائی سبھی مل کر کے ایک ہو کر کے ان کے ناپاک نظریات کو دفن کرنے کی نیک کوششیں کریں۔ جس طریقے سے اس وقت ایک ہو کر کے انگریزوں کے پاؤں اکھیڑ دیا پھاڑ دیا تھا اور وہ جانے پہ مجبور ہوا تھا، اگر آج بھی ایک ہو کر کے جتنے بھی انسان ہیں جن کے اندر انسانیت پائی جاتی ہے، کئی تو ہیں انسان دکھنے میں پر انسانیت ان میں نہیں پائی جاتی، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ جس انسانی شکل میں انسانیت جس کے اندر ہے، اگر وہ ایک ہو کر کے کام کرنے لگے تو انشاءاللہ العزیز اس ہمارے پریہ دیش، ہمارے اس بھارت وطن محبوب وطن میں جو نفرت کی بیج بو رہے ہیں، نفرت کی کھیتیاں کر رہے ہیں اور لوگوں کے لاشوں پر جو اقتدار پہ بیٹھے رہنے کی ناپاک کوششیں کرتے ہیں، اگر ایک ہو کر محبت کی کھیتیاں کرنا شروع کر دیں، اگر آواز حق بلند کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ العزیز 15 اگست 1947 کو انگریزوں سے ہمارا دیش آزاد ہوا تھا، اور آنے والے مستقبل قریب میں انگریزیت سے بھی انشاءاللہ ہمارا دیش آزاد ہوگا۔ شرط ہے کہ ہم کچھ کام کریں۔ پڑھیے میرے بھائی، میرے نوجوان دوستو، پڑھو، اور ایک شوق لگنے والی خبر، اس اتر 24 پرگنہ میں 28 مسلم لڑکیاں نن مسلم لڑکوں سے شادی کرنے کے لیے اپلیکیشن کورٹ میں ڈال دی ہے۔ خوب مزے اڑاؤ، برتھ ڈے مناؤ، گل چھڑے اڑاؤ، تم ماربل لگاؤ گھروں میں، ٹائلز لگاؤ گھروں میں، ایک منزلہ کو محل سے تبدیل کرتے رہو۔ تمہارے گود کی پالی تمہاری بیٹیاں، تمہاری ذمہ داری تھی کہ جو خدا کو نہیں پہچانتا ہے اس کو خدا کا پہچان دے۔ جن کی زندگی میں خدا کی معرفت نہیں تھی وہاں خدا کی معرفت دلائیں۔ ہم مصطفیٰ کے غلاموں کی یہ ذمہ داری ہے۔ آج ہم لوگ اتنے گھٹیا، اتنے گئے گزرے ہو گئے کہ ہماری قوم کی بچیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں۔ کب بیداری آئے گی؟ مناؤ برتھ ڈے کو، رونا روک ہو کہ قوم کے پاس پیسے نہیں ہیں، مت بناؤ ادارے۔ تمہارے لیے کیا ضرورت ہے؟ بچوں کو پیسہ ہے دوسروں کے یہاں پڑھاؤ، تمہاری ذمہ داری تھوڑا ہے کہ ادارہ بناؤ، ادارے کی وہ ذمہ داری ہے۔ تمہاری ذمہ داری تھوڑا ہے کہ ہاسپٹل بناؤ، ہاسپٹل بنانے کی ذمہ داری تو اوروں کی ہے۔ تمہاری ذمہ داری بطولہ بازی کی ہے، تمہاری ذمہ داری گڈ بازی کی ہے، تمہاری ذمہ داری نکر اور چوک چوراہے پہ بیٹھے ہوئے اپنے لوگوں کو توڑنے کی ذمہ داری ہے۔ تمہاری ذمہ داری اور کہاں کیا ہے؟ 28 وہ فہرست میرے پاس ہے، جس میں ایک لڑکی رویا، وہ ادھر رویا کی طرف کی ہے، کمرہٹی کی ہے، کہ یہاں بیرک پور کی ہے۔ رابطہ کی کوشش میں کر رہا ہوں کہ کوئی مل جائے اگر اللہ کا بندہ تو کم سے کم وہاں پہنچے۔ ان کی ضرورت، ان کی کیا پریشانی ہے کہ انہوں نے ایسا قدم اٹھایا ہے؟ کچھ تو ہوگی پریشانی نا، کچھ تو پریشانی ہوگی نا جو ایسا قدم اٹھائی اس نے۔ ضرورت ہے کہ ہم ایسی گھر والوں سے بھی اور ایسی بچیوں سے بھی ملاقات کریں۔ ہم اگر ہم سے ممکن ہو سکے ان کی پریشانی دور کرنا تو ہم ایک ہو کر کے نیک ہو کر ان کی پریشانیوں کو دور کر انہیں جہنم کی دہکتی آگ سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انہیں مسلم لڑکے کے ہاتھ شادی نہیں کر رہی ہے، صرف اپنے وجود کو جہنم کا لقمہ بنا رہی ہے، وہ جہنم میں خود کو ڈال رہی ہے۔ کتنے افسوسناک بات ہے یہ، کتنے درد کی باتیں ہیں یہ۔ لیکن ہم ہیں کہ دین سے جڑنے کا نام نہیں، دیندار بننے کا نام نہیں لیتے ہم۔ اور تو کئی تو کھلے لفظوں میں یہ کہتے ہیں کہ بھائی مولوی کے چکر میں رہو گے نہ تو ترقی تمہاری نہیں جائے گی۔ ترقی کرو، اور ترقی کرو بڑھیا سے، حلوہ اور گوبر کو ایک کہو،
ترقی کرو خوب، کراسن اور شہد کو ایک کہو، خوب ترقی کرو۔ اسلام نے ترقی روکا نہیں ہے، ذلیل قوم کو ترقی کا راستہ اسلام نے دکھایا ہے، پسماندہ قوم کو منزل مقصود تک پہنچانے والا اسلام ہے۔ پڑھو تو اسلام ہی نے اصل میں آزادی عطا فرمائی ہے، ہر ایک کو آزادی دی ہے، ضرورت ہے پڑھنے کی، پڑھیے، ہم سبھی پڑھیں، میرے لیے بھی دعا کیجئے، میں بھی پڑھوں، آپ بھی پڑھیں، ہمارے بال بچے، قوم کا ہر فرد پڑھے اور خوب پڑھے، اپنی بزرگوں کی تاریخ پڑھیں، مجاہدین آزادی کی تاریخ پڑھیں، مجاہدین اسلام کی تاریخ پڑھیں، ان باوقار ہستیوں کی تاریخ پڑھیں جنہوں نے دیش کی آزادی میں قربانیاں پیش کی ہیں، ان باوقار ہستیوں کی تاریخ پڑھیں جنہوں نے تبلیغ اسلام کے لیے اپنی جان کی قربانیاں پیش کیا ہیں، تحریک اسلام کے لیے جان کی قربانیاں پیش کیا ہے۔ ان بزرگوں کو پڑھیے، ان بزرگوں سے جڑیے، بال بچوں کو جوڑیے، انشاءاللہ العزیز۔ رب قدیر و جبار کا تو یہ فرمان ہے کہ تم مصطفیٰ کا غلام ہو، مایوس مت ہو تم، لا تقنطوا من رحمت اللہ، رب فرماتا میری رحمت وسیع و عریض ہے، اس کی کوئی حد و حساب نہیں ہے، مایوس تم مت ہو۔ مایوسی مومن کا کام نہیں ہے، مایوسی کفر کی علامت ہے، ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے، ہمیں رب اور رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رافت و رحمت پر بھروسہ کرتے ہوئے اس راستے پہ کھڑا ہونے کی ضرورت ہے، اور مکمل کوشش کرنا ہے جو راستہ اللہ نے اپنے محبوب کے اور محبوب نے اصحاب، اولاد اور تابعین، تبع تابعین کے حوالے سے ہم تک پہنچایا ہے، دیا ہے، اس راستے کو پہچاننے کی اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز گمشدہ عزت، گمشدہ دولت یقیناً ہمیں واپس ملے گی۔ اللہ پاک اپنے محبوب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رأفت و رحمت کے صدقے ہم تمام اہل ایمان، مرد و عورت، بچے بوڑھوں کو دین سیکھنے کی، اپنے اسلاف سے صدق دلی سے جڑنے کی توفیق سعید عطا فرمائے۔ آمین آمین بجائے سید المرسلین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوان الحمد للہ رب العالمین۔